میرا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ میں بمشکل ہانپتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے الماری میں چھپ کر کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں دل دھڑکنے کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتی تھی۔ وہ حبشی مرد باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ کبھی بستر کے نیچے دیکھتا تو کبھی دیوار میں لگی الماری کھول کر وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کا رخ اسی الماری کی جانب ہوگا جہاں میں چھپی ہوئی تھی، اور وہی ہوا۔ اس نے جو ہی الماری کی جانب رخ کیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ اس کالے حبشی کے ہاتھ میں ایک کالا ناگ تھا جو پھن پھیلا کر اسی جانب دیکھ رہا تھا، مگر تبھی ایک جھٹکے سے الماری کھلی۔ وہ مجھے قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس حبشی نے میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑوں کے چرچے تو پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جو ایک بار مجھ سے اپنا سوٹ سلائی کرواتا تھا وہ پھر برانڈڈ اور مہنگی بوتیکس کو بھی بھول جایا کرتا تھا۔ میرے ہاتھوں میں مہارت ہی ایسی تھی۔ مجھے اپنی صلاحیت اور ہنر پر بے پناہ ناز تھا۔ میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑے بالکل کسی برانڈڈ بوتیک سے لائے ہوئے لگتے تھے، اس لیے کئی ڈیزائنرز بوتیک والے مجھے اپنے بوتیک میں رکھنے کی خواہش مند تھے۔ میں اپنی محنت کے پیسے اپنی مرضی سے وصول کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھوں میں اور صفائی آتی گئی، اور مجھ میں تھوڑا بہت غرور بھی آتا چلا گیا۔ مجھے جہاں فائدہ لگتا میں وہیں کام کرتی تھی، اور اب تو مردوں سے منہ مانگی قیمت لے کر ان کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ ابھی میرے پاس تقریباً 5 سوٹ پڑے تھے جو کہ سلائی کر کے مجھے اس ہفتے میں دینے تھے۔ اس کے علاوہ میں ایک بوتیک کے لیے بھی ہر ماہ کچھ سوٹ سلائی کر کے دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے اس ٹوٹے دیواروں میں دراریں پڑتے کمرے میں ڈالیں جو کہ جگہ جگہ سے دراروں کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور پھر سوچنے لگی کہ اس ماہ جتنے بھی پیسے بنے ان سے اپنے کمرے کی مرمت تو ضرور ہی کرواؤں گی۔ انہی سوچوں میں مگن میں ایک مردانہ سوٹ سلائی کرنے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی کہ جا کر دروازے پر دیکھو، مگر تبھی میری امی اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ نہ جانے دروازے پر کون تھا۔ ایک پل کو تو بالکل ہی خاموشی چھا چکی تھی۔ میں کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی کہ تبھی مجھے کمرے میں ایک بھاری بھرکم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ قدموں کی چاپ سن کر میں نے فوراً نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں ششدر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک دیو ہیکل شخص کھڑا تھا جس کا قد تو شاید 6 فٹ سے بھی اوپر کا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت ہی موٹا سیاہ فام تھا۔ وہ اس قدر سیاہ اور کالی رنگت کا مالک تھا کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ وہ خالص افریقہ کا کوئی کالا حبشی ہے جو یہاں آ گیا ہے۔ اس کے موٹے موٹے بھدے سے نین نقش اور سیاہ رنگت، پھر اس پر اس شخص کی مکروہ سی مسکراہٹ دیکھ کر سب سے پہلے مجھے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا جو میں نے گرمی اور حبس کی وجہ سے اتار کر سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ میرے لیے وہ شخص بالکل اجنبی تھا۔ اس شخص کا یہاں کیا کام تھا؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، نہ ہی یہ کوئی ہمارے رشتہ دار تھے۔ پھر بھی ہمارے گھر کیوں آیا تھا؟ دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ ابھرا کہ میری ماں نے اسے اندر آنے ہی کیوں دیا، یہاں تک کہ وہ سیدھا میرے کمرے میں بنا دستک کے داخل ہو گیا۔ میری والدہ بھی چند لمحوں بعد ہی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا اور ماں نے میری جانب دیکھا تو ابھی اماں بولی، یہ کہہ رہے ہیں تم سے سلائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا تھا، مگر شاید وہ بھی میرا کوئی گاہک تھا جو مجھ سے اپنا سوٹ سلائی کروانا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے بٹھایا تو اس نے بغیر تمہید باندھے بات شروع کی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا، اسے میرے سلائی کیے ہوئے مردانہ کپڑے بہت پسند آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بولا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے سلائی کیے کپڑے ایک بوتیک سے خریدے تھے اور بڑی مشکل سے اس بوتیک سے آپ کا ایڈریس لے کر یہاں پہنچا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دبئی چلیں، وہاں ایسے ڈیزائنر کپڑوں کی بہت مانگ ہے۔ حال ہی میں ایک بڑی بوتیک کی برانچ کا افتتاح ہوا ہے، میں نے وہاں آپ کے لیے بات بھی کر لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دبئی میں کپڑے سلائی کر کے راتوں رات لاکھوں کما کر امیر ہو سکتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ کیسا عجیب شخص تھا۔ اس شخص سے میری نہ جان پہچان تھی نہ کچھ اور۔ یوں ایک ہی سانس میں بات کہے جا رہا تھا کہ میں ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک سوٹ جو یہاں سلائی کرتی ہوں اگر دبئی میں کیا تو مجھے اس کی 10 گنا زیادہ قیمت ملے گی۔ میں تو آنکھیں جھپکنا ہی بھول چکی تھی۔
ماں نے ایک نظر میری جانب دیکھا، ان کی نظروں میں ایک چمک سی تھی۔ بے شک اس کی باتیں ہم جیسے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھیں، مگر میں ایک غیر شخص پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے جان چھڑوانا چاہی کہ مجھے زیادہ کا لالچ نہیں ہے، میں پاکستان میں رہ کر ہی اپنا گزر بسر کر لوں گی، مگر تبھی اس سیاہ فام شخص نے ایک اچٹتی سی نظر میرے اس گھر پر ڈالی جس کا پینٹ جگہ جگہ سے اتر چکا تھا، دیواروں میں کئی بڑے سوراخ ہو چکے تھے، ایک دو طوفان اور آتے تو ہمارا گھر شاید زمین بوس ہو جاتا۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی اور پھر بولا، آپ ایسے گزر بسر کریں گی؟ کیا آپ نہیں چاہتی آپ اس بسیطہ مکان کو چھوڑ کر نئی عالی شان محل جیسے گھر میں رہیں؟ آپ کو جو موقع ملا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور آپ جیسی اور آپ سے بہتر ہنر کی مالک لڑکیاں مجھے بآسانی سے مل جائیں گی۔ آپ سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے جلا کر سگریٹ کی کش لگانے لگا۔ وہ بڑے اطمینان سے میرے بوسیدہ اور حبس شدہ کمرے میں بیٹھا میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں سوچ میں پڑ چکی تھی، بات تو اس کی ٹھیک تھی، میں کون سا انوکھا کام جانتی تھی؟ یہاں مجھ سے بہتر سلائی والوں سے دنیا بڑی پڑی ہے، اور یہ موقع بار بار بھی نہیں ملتا۔ مجھے آگے تو بڑھنا تھا۔ میں اپنے گھر کی واحد کفیل تھی، والد انتقال کر چکے تھے، بہن بھائی سب چھوٹے تھے، اخراجات اور بڑھتی مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ میں پاکستان میں رہ کر جی توڑ محنت بھی کر لیتی تو 2000 سے اوپر سلائی کے پیسے نہیں لے سکتی تھی، لیکن دبئی درہم تھے، کوئی گنا زیادہ پیسے کمانے کا میرے پاس یہ موقع بار بار نہیں آ سکتا تھا۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس سے پہلے اس شخص نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا اور میری ماں کی جانب بڑھا دیا، کہنے لگا، یہ ایک معمولی سا ایڈوانس ہے، اگر آپ میری آفر کو قبول کر لیں تو میں آپ کو اس سے دگنی رقم دوں گا تاکہ آپ اپنا گھر اچھی طرح سے مرمت کروا سکیں۔ اماں نے جب چیک دیکھا تو ایک پل کو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور چیک میری جانب بڑھا دیا۔ چیک پر لکھی رقم دیکھ کر تو میں بھی حیران ہو چکی تھی، چیک پر تو 10 لاکھ رقم لکھی ہوئی تھی۔ میں برجستہ بڑی حیرت سے اسے دیکھا، اس شخص نے تو مجھے ابھی ہی 10 لاکھ دے دیے تھے۔ میرے دل میں لالچ جاگا تھا، میری ماں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مجھے لگا شاید یہی آخری موقع ہو اپنی قسمت سنوارنے کا۔ اس سے پہلے میری امی بولی کہ بھائی صاحب، میری بیٹی دبئی ضرور جائے گی، آپ بس اس کے جانے کے انتظام کر دیں۔ اماں کی جلد بازی پر میں ساکت رہ چکی تھی۔ وہ شخص تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ وہاں سے باقی کے معاملات طے کرنے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ میں امی کو دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں بیٹھے بٹھائے 10 لاکھ روپے آ چکے تھے، مگر وہ شخص اتنی بڑی رقم ہمیں دے کر کیوں گیا تھا؟ اتنی رقم تو شاید میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد اپنی چاروں بہنوں اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری مجھ پر آ چکی تھی۔ میں نے زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، مگر خدا نے مجھے یہ ہنر دے رکھا تھا کہ میں بہت ہی اچھے کپڑے سلائی کر لیا کرتی تھی۔ میں غریب تھی، اتنا ہی کما پاتی تھی کہ مہینے کے آخر میں اپنے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اور باقی گھر کا سودا سلف خرید پاتی تھی۔ باقی کی خواہشات تو میں نے جیسے برسوں پہلے ہی دل میں دفن کر چکی تھی، مگر اب جب یہ دبئی جانے کی آفر سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میری اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، کہنے لگیں ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میری امی تو ویسے بھی تھوڑا لالچی مزاج کی تھی، یا پھر تنگی برداشت کر کے تھک چکی تھی۔ میرا دل ابھی بھی اندر سے اضطرابی کا شکار تھا، مگر اپنے بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل کے لیے اور اماں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ قربانی دینا پڑی، اور میں نے دبئی جانے کے لیے حامی بھر لی۔ چند ہفتوں میں تمام تر ضروری کاغذات تیار کر لیے گئے۔ وہ حبشی کئی بار در آ کر مجھ سے ضروری کاغذات پر سائن لے چکا تھا۔ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن بس اپنا نام لکھنا جانتی تھی۔ اس نے کہا 2 سال کا کانٹریکٹ، 2 سال سے پہلے نہ میں پاکستان واپس آ سکتی ہوں اور نہ ہی کہیں اور کام کر سکتی ہوں۔ میرے سامنے کانٹریکٹ پیپر کے ساتھ 15 لاکھ کا چیک بھی رکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے میں نے سائن کر دیا۔ چند دنوں میں میرا ویزا، ٹکٹ سب کچھ بن چکا تھا، اور پھر میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو الوداع کہہ کر دبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ حبشی میرے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ میں دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، اس شخص کے ساتھ جہاز میں بیٹھے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سیاہ اور میں سفید رنگت کی مالک، نہ جانے کیوں مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بایا تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے دیکھ کر
انسان نظریں بدل جائے، اسے مسلسل دیکھنا مجھ جیسی لڑکی کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ بہرحال میں نے دوران سفر اس سے بات چیت نہیں کی۔ دبئی پہنچ کر میرے دل میں عجیب سی بے چینی اور وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ نہ جانے اب یہاں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس حبشی پر ڈالی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چبھن تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ دبئی پہنچنے کے بعد اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور پھر ایک فلیٹ میں لے گیا۔ میں فلیٹ میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ فلیٹ تو بالکل چھوٹی سی بوتیک جیسا لگ رہا تھا۔ وہاں پر مردانہ کپڑے سلائی کرنے کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ وہاں کی آرام و آسائش دیکھ کر ایک پل کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ میں نے تو خواب میں بھی ایسا عالیشان فلیٹ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سوچا تھا کہ دبئی آؤں گی۔ مجھے وہاں چھوڑنے کے بعد وہ حبشی وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے ہی دن سے کئی سارے کپڑوں کے آرڈر وہ لے کر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے چند لوگوں سے بھی ملوایا۔ مجھے وہاں کی زبان نہیں آتی تھی، اس لیے جو بھی شخص میرے گھر آتا وہ حبشی مجھے ان کی ڈیمانڈ بتا دیا کرتا تھا۔ پہلے سوٹ کو جو میں نے سلائی کیا تو گاہک کو وہ بہت پسند آیا۔ اس نے مجھے اتنی رقم دی جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنی رقم تو شاید میں 10 جوڑے سلائی کر کے بھی پاکستان میں نہیں کما سکتی تھی، جو مجھے یہاں ایک جوڑے کی سلائی کے بدلے میں مل رہے تھے۔ یہاں آ کر جو دل میں تھوڑی بہت بے چینی اور وسوسے تھے وہ سبھی اب دور ہو چکے تھے۔ میں خوش رہنے لگی تھی اور مجھ میں جیسے غرور مزید بڑھنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جس طرح میں پیسے کما رہی ہوں بہت جلد میں امیر ہو جاؤں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہیں دبئی میں بلا کر سیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ حبشی روزانہ ہی یہاں آیا کرتا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد واپس چلا جاتا تھا۔ میں اس فلیٹ میں اکیلی ہی رہتی تھی، مگر پھر اس کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میرا کام بڑھنے لگا تھا وہ حبشی آہستہ آہستہ یہیں رات گزارنے لگا۔ اس فلیٹ میں 4 کمرے تھے، 2 سلائی کے لیے اور ایک کمرے میں میں آرام کرتی تھی اور ایک کمرہ اس کے لیے مخصوص تھا جو لوگ ہی رہتا تھا۔ وہ جب بھی آتا اس کمرے میں ضرور جاتا تھا، پھر وہ وہاں سونے بھی لگا۔ اب تک اس نے مجھ پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی اور مجھ سے بہت ادب اور لحاظ سے بات کرتا تھا، اس لیے مجھے کبھی اسے لے کر بری نیت کا شک نہ ہوا۔ پہلے 1 مہینہ تو میں نے فلیٹ میں رہ کر خوب کمائی کی، کچھ پیسے اور تحفے گھر، ماں اور بہن بھائیوں کے لیے بھی بھیجے، مگر آہستہ آہستہ کام کم ہوتا چلا گیا اور اس حبشی کا گھر پر آنا جانا بڑھنے لگا۔ ایک روز وہ حبشی فلیٹ میں آیا تو لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں خوف زدہ سی ہو گئی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں اس کو بھائی سمجھتے ہوئے اس کے قریب گئی تاکہ اسے سنبھال سکوں۔ وہ جس قدر لڑکھڑا رہا تھا امید تھی کہ فرش پر گر جاتا، مگر جو ہی میں اس کے قریب گئی تو اس کے جسم سے آتی بدبو سے مجھے ابکائی آنے لگی۔ اس کے پاس سے تو انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی نشہ آور چیز پی کر آیا ہو۔ میرا وجود لرزنے لگا تھا، میں کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جو بھی تھا وہ شخص میرے لیے نامحرم تھا۔ نشے کی حالت میں وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میں خوف کے مارے اس سے دور ہونے لگی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص کس نیت سے اس گھر میں داخل ہوا تھا؟ آخر وہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ کہیں وہ میری عزت؟ اتنا سوچ کر میری تمام تر سوچیں وہیں دم توڑ گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ حبشی باہر ہی صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اب بار بار مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ کم از کم اس وقت تو میں اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر میں کمرے میں بند رہی۔ جب باہر سے اس کی کوئی آواز نہ آئی تو مجھے لگا شاید وہ جا چکا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک سکون کی سانس خارج کی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی پانی پینے کی گھر سے کچن کی جانب جانے لگی تو میرے حلق سے بے ساختہ ایک چیخ برآمد ہوئی۔ ایک کالا ناگ کچن کے فرش پر رینگ رہا تھا۔ مجھے رینگنے والے جانوروں سے شدید ڈر لگتا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر تو ویسے بھی اچھے بھلے انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ میں تو پھر میں تھی۔ میرا جسم برف کی سل بنے وہیں جم چکا تھا۔ میں نے پیچھے کی جانب بمشکل قدم اٹھانا شروع کیے، مگر تبھی میرا وجود ایک سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس بار جو پلٹ کر دیکھا تو بکھلا کر ایک طرف ہوئی۔ وہ قداور حبشی میرے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے یوں زرد پڑتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگا، کب سے آوازیں دے رہا ہوں، آخر بول کیوں نہیں رہی تھی؟ تمہارے لیے کپڑوں کا آرڈر لایا ہوں۔ بڑی بے تکلفی سے
اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں اس وقت بدحواسی اور سانپ کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے بمشکل سامنے سانپ کی طرف اشارہ کیا۔ خوف کے مارے میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ شخص اتنے بڑے خطرناک ناگ کو دیکھنے کے باوجود نارمل کھڑا تھا۔ وہ تو اب بالکل بھی کسی نشے کی کیفیت میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بمشکل ہانپتی ہوئی بولی کہ وہ سانپ اسے مارو، مگر تبھی اس کا قہقہا بلند ہوا۔ اس کا ہر ایک انداز مجھے چونکا رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے میرے مخصوص سلائی والی میز پر مجھے بٹھایا اور پھر بڑی مہارت سے اس سانپ کے پاس جا کر اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اتنا بڑا ناگ سر اٹھا کر اس کے کندھے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ شخص میرے ساتھ چلتا ہوا آنے لگا تو میں مارے خوف کے چلانے لگی۔ مجھے لگا شاید خوف سے آج میری موت واقع ہو جائے گی۔ کہنے لگا یہ بلیک مائیکل ہے، میرا دوست، میری جان، مجھے اس سانپ سے بہت محبت ہے۔ پھر وہ حبشی میرے پاس آیا اور بولا مجھے آج کسی انسان کی نہیں بلکہ اپنے اس ناگ کے کپڑے سلائی کروانے ہیں۔ تم اگر میرے اس پالتو ناگ کے کپڑے سلائی کرو گی تو تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ میں تو اس سانپ کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا تم کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ پالتو ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں تمہیں اس کے سوٹ کی سلائی پاکستانی 3 لاکھ دوں گا۔ 3 لاکھ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ابھی کل ہی میری والدہ سے میری بات ہوئی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا، لیکن وہ شادی جلدی مانگ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انہیں جلد شادی کے پیسے بھیجوں۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ وہ حبشی ابھی بھی نشے میں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اس سیاہ فام شخص کے ہاتھ میں سانپ بھی اسی جیسا سیاہ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سی دوں گی۔ میرے الفاظ میں خوف کے مارے کپکپاہٹ تھی، لیکن مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اس لیے میں نے حامی بھری تھی۔ اس حبشی نے وہ سانپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے انچی ٹیپ اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس سانپ کا ناپ لیا۔ اس کے بعد وہ حبشی اس سانپ کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں خوف کے مارے اے سی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز میرے وجود کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ جیسے میں نے آنکھیں کھولیں تو سانس لینا بھول گئی۔ وہ کالا ناگ میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ خوف کے مارے چلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کمرے کی دستک پر وہ سانپ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بمشکل اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے وہی حبشی تھا۔ میں بے اختیار ہی اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سانپ کے خوف سے میری جان نکلی ہوئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس مصیبت کو دعوت دے چکی ہوں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس حبشی کی گرفت مجھ پر مضبوط ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کیا، لیکن وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا، کہنے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھ پر سچائی کو آشکار کرتے۔ میں اس کی بات سن کر متحیر ہوئی تھی کہ ایسی کون سی سچائی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، اپنا بدنما بھدا سیاہ چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا اور بولا کہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ ایک بار وہ بوتیک سے کپڑے خرید رہا تھا، اس نے مجھے اس بوتیک کے آنر سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت اس بوتیک کے آنر کو سلائی کے کپڑے دے کر اس سے پیسے لے رہی تھی۔ اسے میری سلائی سے کوئی غرض نہیں تھا، اسے تو بس مجھ سے غرض تھا۔ میرے حسین سراپے کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میرے جاتے ہی اس نے میرا پیچھا کیا، میرا گھر دیکھا اور پھر اسی بوتیک کے آنر سے میرے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ میں غریب اور مجبور لڑکی تھی، اس لیے اس نے میری مجبوری کی قیمت لگائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جانتا تھا مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس لیے اس نے مجھ سے پیپر میرج کے ڈاکومنٹس پر سائن لیے۔ قانونی طور پر وہ میرا شوہر تھا۔ اس بات نے میرے اعصاب پر دھماکہ کیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی بے باکی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ ایک تو وہ شخص غیر مسلم تھا، اس پر وہ اس قدر بدصورت تھا کہ میں اسے آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتی تھی، اور وہ کیسا گھنونا کھیل میرے ساتھ کھیل چکا تھا۔ میں ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ مجھ پر ہنس رہا تھا، کہہ لگا رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا، میری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، میں چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔
کیونکہ میں اسے پسند آ چکی ہوں، ورنہ کون بیوقوف شخص ہوگا جو 25 لاکھ صرف سلائی کے لیے ایڈوانس میں دے گا؟ میں تمہاری پوری قیمت ادا کر چکا ہوں، اس لیے مزید تمہارے نخرے نہیں دیکھوں گا، وہ نہایت غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک عروسی لباس دے کر چلا گیا، کہنے لگا رات تک تیار رہنا، مجھے آج کی رات کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ وہ جا چکا تھا اور میں یوں جیسے بے جان سا مجسمہ، کیسا گھٹیا کھیل کھیلا گیا میرے ساتھ، میری مجبوری کو کس طرح سے اس شخص نے استعمال کیا۔ یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھی صرف کپڑے سلائی کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں دیتا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ صرف کپڑے سلائی کروانے وہ شخص مجھے دبئی لے جا رہا ہے۔ پہلے تو میں اپنی حماقت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن پھر یہ سوچا مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں فوراً کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی اس فلیٹ کا دروازہ کھولا وہ باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ کوئی دروازہ کھولے، میری مدد کرے، مجھے اس شخص سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں چیخ کر تھک چکی تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں لاؤنج کی کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ کھڑکی کے ذریعے سے بھاگ سکوں، لیکن وہ فلیٹ 10ویں منزل پر تھا اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ پر ایک وائٹ نیٹ کا بے حد خوبصورت فراک رکھا تھا۔ میری آرائش کے لیے ہر چیز موجود تھی، لیکن اس بدصورت شخص کا اپنے ساتھ تصور بھی مجھے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں کبھی بھی اس کی سنگت میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے خود کو ایک الماری میں چھپا لیا، کیونکہ رات ہو چکی تھی، وہ کسی وقت بھی گھر آ سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے خود کو الماری میں چھپایا، مجھے باہر کے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس شخص کے اگلے لائحہ عمل کا سوچ کر میرا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا۔ میں بمشکل ہانپتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے الماری میں چھپ کر کمرے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں دل دھڑکنے کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتی تھی۔ وہ حبشی مرد باہر ہی کھڑا تھا، وہ کبھی بستر کے نیچے دیکھتا تو کبھی دیوار میں لگی الماری کھول کر مجھے ڈھونڈ رہا تھا، بار بار مجھے پکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب اس کا رخ اسی الماری کی جانب ہوگا جہاں میں چھپی ہوئی تھی، اور وہی ہوا۔ اس نے جو ہی الماری کی جانب رخ کیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ اس کالے حبشی کے ہاتھ میں ایک کالا ناگ تھا جو پھن پھیلا کر اسی جانب دیکھ رہا تھا، مگر تبھی ایک جھٹکے سے الماری کھلی۔ وہ مجھے قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس حبشی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس الماری سے باہر نکالا۔ مجھے کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ غیر انسانی رویہ نہ رکھوں تو جاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ وہ خود بھی اس وقت بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، تمہارے ساتھ تب تک کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتی جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لیتے، مجھ سے اسلامی طریقے سے نکاح نہیں کر لیتے۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے اپنے ضمیر پر گناہ کا بوجھ لے کر اس بدنما شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں بھی کسی مولانا کو لے کر آتا ہوں، تمہارے سامنے اسلام قبول کروں گا اور پھر تم سے نکاح کروں گا۔ پھر یہی ہوا تھا۔ میں کسی بے جان مجسمے کی مانند اس کالے حبشی کے پسندیدہ لباس پہنے تیار تھی۔ میرے سامنے وہ کلمہ گو ہوا تھا اور اس کے میں نے بمشکل ایجاب و قبول کیا تھا۔ میں اس کی سنگت میں ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سامنے لگے آئینے میں جب میں نے خود کو اس کے پہلو میں دیکھا تو میرا دل داریں مار مار کے رونے لگا۔ میں ایک نازک اور حسین سی لڑکی تھی اور وہ شخص مجھ سے بالکل برعکس تھا۔ مجھے بچپن میں سنی بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی کہانی یاد آنے لگی۔ میرے لیے وہ شخص ایک بیسٹ جیسا ہی تھا۔ اس شخص کے لیے یہ رات ارمانوں بڑی تھی، لیکن میرے لیے ایک ناقابل برداشت اذیت۔ میں نے ایک چپ سی ساتھ لی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، میرے گھر والوں کو پیسے بھی بھیجتا تھا، میرا بھی بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی۔ میرے لیے اس کی سنگت صرف ایک اذیت تھی۔ میں اس سے بات چیت نہیں کرتی، نہ اس کی طرف دیکھتی تھی۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جب وہ مجھے ایک اور اذیت کی خبر سننے کو ملی تھی کہ میں اس حبشی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس دن میں بے تحاشا روئی تھی۔ مجھے یوں بے کل سا دیکھ کر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ میں اس دن اس سے اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری سنگت کی وجہ سے خود سے گن آنے لگی ہے، کیونکہ تمہارا بچہ بھی تمہاری طرح بدصورت ہوگا۔ مجھے کہیں سے
زہر لا دو، میرے لیے موت آسان ہے لیکن تمہاری سنگت موت سے زیادہ دردناک عذاب ہے۔ میں غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں رو دھو کے اپنا سارا غبار نکال چکی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص میرے سامنے نہیں آیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ جس دن میں ہاسپٹل گئی، درد کی شدت سے مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ اس وقت میرا ہاتھ تھامے وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب یہ کہا یا تو وہ مجھے بچا سکتا ہے یا پھر میرے بچے کو، تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرا بچہ بھی زندہ تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ حبشی کہیں نہیں تھا۔ میں سسٹر سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو بلڈ کی ضرورت تھی۔ آپ کے شوہر نے آپ کی خاطر اپنی بھی پرواہ نہیں کی، وہ صرف ایک خون کی بوتل دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو اپنی باڈی کا آدھا خون دے کر آپ کو زندگی بخشی ہے۔ ہمارے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ آپ کو بچانے پر بازد تھے۔ اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے۔ یہ سن کر پہلی بار میرا دل اس شخص کے لیے تڑپا تھا۔ میں فوراً سے اٹھی اور آئی سی یو میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ آج نہ مجھے اس سے گن آ رہی تھی، نہ ہی وہ مجھے بدنما لگ رہا تھا۔ سامنے لگی مشین اس کی ڈوبتی سانسوں کی خبر دے رہی تھی۔ میں روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی، کہنے لگا میں نے اپنی محبت کے چکر میں تمہاری خواہش کا خیال نہیں رکھا۔ مجھے لگا تھا میری محبت پا کر تم میری اس غلطی کو معاف کر دو گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کالا ضرور ہوں لیکن بے حس نہیں، ورنہ تم سے اپنی خواہش پوری کرنے میں اتنا وقت نہ لگاتا، نہ ہی دین اسلام قبول کرتا، لیکن میں تمہاری محبت پانا چاہتا تھا، بیوی بنا کر زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کیا۔ لیکن میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے ہی تمہارے بظاہر کو دیکھا تھا، تم ایک اچھے انسان ہو، مجھے معاف کر دو۔ اسی وقت اس حبشی کے چند دوست وہاں پہنچ گئے اور اسے بلڈ ڈونیٹ کیا۔ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس وقت میں نے یہ جانا رنگ روپ اہمیت نہیں رکھتے، بس انسان کا انسان ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین بہت مشکل سے آتا ہے، اور خاص کر جب کوئی ایسا رشتہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرے جو ہمارا بہت اپنا ہو تو یقین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر نے مجھے میرے دیور کے کمرے میں کیوں بھیجا تھا اور ان کا ارادہ کیا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو جیسا دکھائی دے رہا تھا ویسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ میری یہ کہانی آپ کو بھی حیران ہونے پر مجبور کر دے گی کہ کس طرح میرے چھوٹے دیور نے میرے ہی دامن پر داغ لگایا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے دیور کے منہ پر میرا دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو کر جلدی سے اس کے منہ سے دوپٹہ کھولنے لگی کہ اتنے میں میری چھوٹی نند کمرے میں چلی آئی۔ اس نے جب مجھے اپنے بھائی کے منہ سے دوپٹہ کھولتے دیکھا تو فوراً ہی پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تک میں دوپٹہ کھول چکی تھی اور اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میرا 13 سالہ دیور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ بابی نے مجھے رات بھر گندی گندی فلمیں دکھائی ہیں، اور جو میں نے انہیں روکنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ میرے دیور عاطف کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سراسر جھوٹ کہہ رہا تھا۔ میں تو رات بھر سوتی رہی تھی، نہ ہی میں نے اسے کوئی ایسی مووی دکھائی تھی اور نہ ہی میں اتنی غلط حرکت کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ وہ صرف 13 سال کا تھا اور ایک معذور بچہ تھا جو اپنے ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے اسے غلط اور فحش چیز دکھا سکتی تھی، جبکہ میں نے تو خود بھی آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ میری نند جو 15 سال کی تھی، اس نے ایک عجیب سی نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی بابی آپ کو شرم آنی چاہیے، بھائی نے آپ کو عاطف کا خیال رکھنے کے لیے اس کے کمرے میں سونے کا کہا ہے، لیکن آپ تو میرے معصوم بھائی کو ہی تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ بھائی سے کافی عرصے سے دور ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسی فلموں کا سہارا لیں اور میرے کم عمر بھائی کو بھی خراب کریں۔ اپنی چھوٹی نند کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ پہلی رات تھی جو میں نے عاطف کے کمرے میں گزاری تھی، اور اس پہلی ہی رات میں میرے کردار پر ایسا داغ لگا تھا کہ میں خود سے نظر ملانے کی بھی قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی نند آمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، عاطف جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور کہنے لگی کہ میرا معذور بھائی آپ کے بارے میں جھوٹ کیوں کہے گا، اور اسے ایسا کر کے کیا حاصل ہوگا؟ البتہ ایسا کر کے آپ ضرور بھائی کی کمی کو دور کر سکتی ہیں۔
میں نے فوراً عاطف سے کہا کہ وہ جھوٹ نہ کہے اور اپنی بہن کو سچ بتائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ساری رات سوتی رہی ہوں، لیکن عاطف تو اپنی بات سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹا، بلکہ بار بار وہی بات دہرانے لگا۔ اس نے ساری رات زبردستی میرے ساتھ فحش فلمیں دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ عاطف اور آمنہ کے سامنے اپنی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی چور بن گئی تھی، اور مجھے بار بار یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر ان دونوں نے میرے شوہر سجاد کے سامنے ایسی کوئی بات کہی تو کیا ہوگا۔ میرا شوہر سجاد تو شادی کے فوراً بعد ہی پردیس چلا گیا تھا اور 6 مہینے سے پردیس میں ہی تھا۔ اگر اس کا معذور بھائی یا معصوم بہن اس کے سامنے میرے کردار کو لے کر ایسی کوئی بات کہتے تو یقیناً وہ مجھ سے زیادہ اپنے بھائی بہن کی بات پر اعتبار کرتا، اور اسی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ میں نے ان دونوں سے منتیں کی کہ اس بات کو دوبارہ اپنی زبان پر نہ لائے۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ میری بات سن کر عاطف نے تو اپنا منہ پھیر لیا، لیکن آمنہ کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ پردیس میں بیٹھے اپنے بھائی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچاؤں گی۔ میرا بھائی تو یہ سن کر غیرت سے اپنی جان ہی لے لے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آئندہ احتیاط کرنا۔ آمنہ کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اسے ابھی مجھ پر یقین نہیں تھا۔ اگر وہ خاموش ہونے کو راضی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور جو تکلیف میں اس لمحے برداشت کر رہی تھی اس کا احساس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آمنہ پاؤں پٹخ پٹخ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ایک نظر عاطف پر ڈالی جو دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس پل مجھے اس معذور بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا جس نے پل بھر میں ہی مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں دوپٹے کو صحیح طرح سے پہن کر دیور کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ آمنہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور میری بیمار ساس اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ آمنہ نے ان کے سامنے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تیزی سے گھر کے کام کر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوچ رہی تھی کہ عاطف نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں کہا۔ ایک 13 سال کے بچے کو اتنا بڑا جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ بچہ جو اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا، اس کے منہ پر دوپٹہ کیسے بندھا ہوا تھا، جبکہ کمرے میں میرے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک عجیب پہیلی تھی جو میں سلجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ میں عجیب ششوپن میں مبتلا تھی۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے شوہر کے حکم کے مطابق دوبارہ عاطف کے کمرے میں سونے کے لیے جانا تھا، لیکن مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ دوبارہ مجھ پر کوئی الزام لگا دیتا تو میں کیا کرتی؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید بچہ ہے، کوئی خواب دیکھا ہوگا اور اسے لگا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ اس کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دراصل اس کی کافی دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب رہی تھی، اور میری ساس نے یہ بات جب میرے شوہر سجاد کو بتائی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میری ساس خود بہت زیادہ بیمار تھی اور وہ ایک 13 سال کے معذور بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ نند 15 سال کی تھی اور اس کے بھی امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں ہر رات ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو جایا کروں۔ مجھے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں لگا تھا، ویسے بھی مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے، میں عاطف کی دیکھ بھال کر لوں گی اور اس طرح مجھے بھی اکیلے کمرے میں نہیں سونا پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں 13 سال کا ایک معصوم بچہ سمجھ رہی تھی وہی میرے کردار کو دنیا کی نظر میں داغدار کر دے گا۔ اگلی صبح بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ عاطف کے منہ پر میرا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، اور جب میں سو کر اٹھی تو وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ان آوازوں کی وجہ سے میری بیمار ساس کمرے میں چلی آئی تھی اور اس کے منہ پر بندھا دوپٹہ دیکھ کر ان کی جان نکل گئی تھی۔ میری ساس غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ بہو یہ سب کیا ہے؟ میرے بیٹے کے منہ پر دوپٹہ کیوں باندھا ہے؟ میں پوری طرح گھبرا گئی اور میں نے کہا کہ میں نے تو یہ دوپٹہ نہیں باندھا، میں تو سو رہی تھی اور ابھی عاطف کی آوازوں پر اٹھی ہوں۔ میری ساس نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی کہ میرا بیٹا ہاتھ اور پیروں سے معذور ہے، وہ تو اپنے منہ پر خود دوپٹہ باندھ نہیں سکتا۔ آمنہ رات بھر میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی، تو اس گھر میں تمہارے علاوہ اور کون باقی بچہ ہے؟ تمہارے شوہر نے تم پر میرے معصوم بچے کی ذمہ داری کیا ڈالی؟ تم تو اپنا اصلی چہرہ دکھانے پر آ گئی ہو۔ اگر تم سے میرے بچے کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تو صاف منع کر دو، لیکن ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میری ساس نے میرے دیور کے منہ سے دوپٹہ کھولا تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اماں بابی رات بھر مجھے گندی گندی فلمیں دکھاتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ غلط کام کروں۔ اپنی ساس کے آگے عاطف کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے عاطف کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ اس سے کہا کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں تمہاری بابی ہوں، تمہارے بھائی کی عزت ہوں، میں کیوں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہوں گی؟ اور میں نے تو کبھی خود بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔
تو تمہیں کیسے دکھا سکتی ہوں؟ تم تو میرے لیے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ میری ساس تو اپنے بیٹے کی ہر بات پر یقین کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے بہت ہی برا بھلا کہا اور کہنے لگی کہ 6 مہینے اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو اپنے چھوٹے سے دیور پر ایسی نظر ڈالنے لگی۔ تم بہت ہی بدبخت اور بد کردار ہو۔ میں نے تو پہلے ہی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یہ کس خاندان سے لڑکی بیاہ کر لا رہے ہو، لیکن اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اگر وہ تمہارا یہ روپ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے بھی محبت کی پٹی اتر جائے گی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا کہ میرا یقین کریں، عاطف جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میری ساس کو کہاں میری بات پر یقین آنا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت کی شادی کی تھی اور یہ بات پہلے ہی میرے سسرال والوں کی نظر میں بہت چبھتی تھی، اور اب تو رہی صحیح کسر عاطف کے جھوٹ نے پوری کر دی تھی۔ میں سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ آمینہ نے پھر بھی سجاد سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری ساس کبھی سجاد سے یہ بات نہیں چھپائیں گی، بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے بیان کریں گی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ میں تو ہمدردی اور محبت کے ناطے اپنے دیور کی خدمت کے لیے اس کمرے میں چلی آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں آ کر میری قسمت کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے۔ میری ساس کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ میں نے عاطف کی آنکھوں میں دیکھا جہاں عجیب سی سرد مہری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ سچ ہو۔ میں نے نفرت سے عاطف پر ایک نظر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ میرا سارا وقت روتے ہوئے ہی گزر گیا تھا۔ میں نے دن میں کئی دفعہ اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن وہ کیسے یقین کرتی؟ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے منہ پر دوپٹہ بندھا ہوا دیکھا تھا، اور جو کچھ ان کے بیٹے نے انہیں بتایا تھا، اس کے بعد تو میں ہی ان کی نظروں میں مجرم تھی۔ شام کو سجاد کا فون آیا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بہت جھگڑا کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، کیونکہ اب تک تو ان کی ماں نے انہیں صبح والی بات کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سجاد نے کسی ایسی بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کی نوکری بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ میں نے بھی اپنا رویہ ان کے ساتھ بالکل نارمل رکھا۔ میں ان تک ایسے کوئی بات نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اور پھر فون بند کرتے وقت سجاد نے مجھے پھر سے تاکید کی کہ میں عاطف کا خیال رکھنا نہ بھولوں۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اسے کسی کی توجہ کی سخت ضرورت ہے۔ سجاد نے مجھ سے وعدہ مانگا تھا کہ میں ان کے بھائی کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ عاطف تو میرے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ اس کے پاس اس کے کمرے میں جا کر سونا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر سے جو وعدہ میں نے کیا تھا مجھے اسے نبھانا تھا۔ اگلی رات میری ساس دوا کھا کر سو گئی اور آمنہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے عاطف کے پاس اس کے کمرے میں آنا پڑا۔ جب میں اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن آج نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی میرا سونے کا کوئی ارادہ تھا، بلکہ میں نے ٹھان لیا تھا کہ آج میں سونے کی ایکٹنگ کروں گی اور جان کر رہوں گی کہ رات بھر آخر اس کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جو کچھ میں نے دیکھا، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جو میرا دیور ہی میرا شوہر۔ میرا نام مریم ہے۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے تھے۔ میری شادی سجاد سے ہوئی تھی، جو شادی کرتے ہی مجھے اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر خود فوراً پردیس چلے گئے۔ سجاد اور میری پسند کی شادی تھی، اور اس شادی پر ان کے گھر والے کچھ خاص خوش نہیں تھے، کیونکہ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے گھر کا گزارا چلانے کے لیے مجھے نوکری کرنا پڑی تھی۔ سجاد سے میری ملاقات اسی ہوٹل میں ہوئی تھی جس ہوٹل میں میں ویٹرس کی نوکری کرتی تھی۔ سجاد وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دبئی سے چند دنوں کی چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، جو بھی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ سجاد کو مجھ سے پہلے ہی نظر کی محبت ہو گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں انہوں نے مجھے خود ہی پرپوز بھی کر دیا۔ مجھ پر اپنے گھر بار کی ذمہ داری تھی اور میں کسی بھی رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سجاد کی محبت نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ سجاد واپس جانے سے پہلے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور جب یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ چلی تو میری اماں نے اس رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح ان لوگوں کا گزارا کیسے ہو سکتا تھا۔ سجاد نے میرے گھر والوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا خرچہ بھی اٹھائیں گے اور مجھے بھی ہر طرح کی خوشی دیں گے۔ میری ماں ایک غریب عورت تھی، اسے مجھ سے کہیں زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، اس لیے فوراً راضی ہوگی۔ سجاد 4 لوگوں کی موجودگی میں مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گئے تھے، اور شادی کے بعد 10 دن انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزارے تھے۔ میرے سسرال والے شادی پر راضی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کھل کر ایسی کوئی مخالفت بھی نہیں کی تھی کہ جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ سجاد کا چھوٹا بھائی عاطف ہاتھ پیروں سے معذور تھا اور اپنے ہی کمرے میں رہتا تھا۔
سجاد اس سے بہت محبت کرتے تھے اور جلدی جلد اس کا علاج کروانے کی خواہش رکھتے تھے۔ سجاد نے مجھے کہا تھا کہ وہ عاطف کا علاج کروا کر اور آمنہ کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے واپس وطن لوٹ آئیں گے، اور میں نے بھی ان کے وعدے کے سہارے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سجاد روزانہ مجھے فون بھی کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کا رویہ بھی ٹھیک تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے عاطف کی طبیعت کچھ خراب رہی تھی اور سجاد کو اسی بات کی فکر ستا رہی تھی۔ سجاد نے مجھے کہا کہ میں ان کے بھائی کے ساتھ رات کو سو جایا کروں، کیونکہ ان کی ماں اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ ایک جوان ہوتے لڑکے کی دیکھ بھال کر سکے۔ عاطف تو خود سے پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے شوہر نے جس مان سے مجھ سے یہ بات کہی تھی، میں انہیں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور پھر عاطف تو میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہی تھا، اسی لیے میں فوراً راضی ہو گئی۔ لیکن یہی شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بمشکل 4-5 دن ہی عاطف کے کمرے میں سوئی تھی اور میرے دامن میں ایسے کانٹے پڑے تھے کہ میرے لیے ان سے بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور جس رات سچ جاننے کے لیے میں نے سونے کا ناٹک کیا، اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جسے 13 سال کا بچہ سمجھ رہی تھی، وہ ہرگز بھی ایک 13 سال کا بچہ نہیں تھا۔ عاطف کو پردیس میں رہتے ہوئے کئی سال ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے شاید وہ اپنے بھائی کی صحیح عمر سے واقف نہیں تھے۔ عاطف دراصل ایک 16 سال کا لڑکا تھا جو کہ نہ ہی معذور تھا اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پیروں میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس رات جیسے ہی میں آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹی تو عاطف اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرے اوپر سے دوپٹہ کھینچ لیا۔ میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے مجھ پر جھکا اور میرے وجود کو آر پار ہوتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ عاطف کو اپنے اتنے قریب پا کر میرے ہوش گم ہونے لگے تھے، اور جس بات نے مجھے گنگ کر دیا تھا وہ عاطف کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھوں سے میرے وجود سے دوپٹہ الگ کرنا تھا۔ اس کے بعد عاطف آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گیا اور جب واپس لوٹا تو وہ میرے شوہر کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ سجاد کے کپڑے پہنے وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اور گنگنا بھی رہا تھا، اور پھر میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اسی لیے اب جب تک میں تمہیں اس گھر سے نہیں نکلوا دیتا سکون سے نہیں رہوں گا۔ پہلے میرا بھائی میرے علاج کے نام پر اور میرے خرچے کے نام پر ڈھیروں پیسے بیچتا تھا، جس سے میں خوب عیاشی کرتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے تم سے شادی کی ہے وہ ہر مہینے میرے خرچے کے پیسے بھی تمہیں بھیج دیا کرتا ہے، اور تم ایک ایک روپیہ دیکھ بھال کر خرچ کرتی ہو، اور اب تو تم ہر رات میرے سر پر مسلط ہو گئی ہو۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بھی نہیں جا پاتا۔ میں نے اس مزدوری کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ہر چیز سے جان چھڑا سکوں اور سکون سے عیاشی کی زندگی جی سکوں، لیکن جب سے تم بھائی کی زندگی میں شامل ہوئی ہو میری زندگی مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ میں تمہیں بھائی کی زندگی سے باہر نکال دوں پھر میری زندگی پہلے کی طرح بہار بن جائے گی۔ جب ہر رات میں تم پر الزام لگاؤں گا تو ایک نہ ایک دن میری ماں یہ بات اپنے بڑے بیٹے کو سنا ہی دے گی، اور میرا بے وقوف بھائی جو میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے وہ تمہیں خود اس گھر سے باہر کر دے گا۔ پھر سارا خرچہ واپس آمنہ کے ہاتھ آئے گا اور میں آمنہ سے پیسے لے کر اپنی عیاشیاں پوری کروں گا، اور آمنہ بھی سکون سے اپنی زندگی گزارے گی۔ جب سے تم آئی ہو اسے بھی پڑھائی کا ڈونگ رچانا پڑتا ہے، نہ ہی آمنہ کو پڑھائی میں دلچسپی ہے اور نہ ہی میں مزدور ہوں۔ ہم تو اپنے بڑے بھائی کے پیسوں سے عیش کرتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عاطف کے سچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آمنہ بھی کمرے میں چلی آئی تھی۔ عاطف اور آمنہ نے مل کر ساری رات میرے موبائل فون پر فلمیں دیکھی تھیں، اور اذان کے وقت جب آمنہ واپس چلی گئی تو عاطف نے میرے دوپٹے سے خود اپنا فون بند کر لیا اور لیٹ کر آوازیں نکالنے لگا جیسے کسی نے اس پر ظلم کیا ہو۔ وہ ہر رات مجھے نیند کی دوا دے کر سلاتا تھا، اسی لیے میں اس کا سچ نہیں جان سکی تھی، لیکن گزرتی رات اس نے جس دودھ میں نیند کی دوا گھولی تھی میں نے وہ دودھ ہی نہیں پیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اپنی جس بھائی پر جان چھڑکتا ہے اس کا وہی بھائی اسے اتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اور اپنی عیاشی کے لیے وہ ہمارا گھر بھی برباد کرنے پر تل گیا ہے۔ اگلی صبح پھر میرے کردار پر الزام لگ چکا تھا، لیکن اس بار میں خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے نہ صرف اپنی ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا بلکہ ان کے سامنے ہی سجاد کو خود فون ملا کر ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ سجاد میری بات پر یقین کرتے یا نہ کرتے اسے میں نے اپنی قسمت پر چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سجاد نے میری ہر بات پر یقین کر لیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں عاطف کے کمرے میں سونے کے لیے اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ مجھے میرے کسی دوست نے عاطف کی حرکتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے عاطف کو نشے کی حالت میں سڑک پر دوستوں کے ساتھ گنڈا گردی کرتے دیکھا تھا، لیکن مجھے اپنے دوست کی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ میرا معذور بھائی رات کے وقت سڑکوں پر کیا کرے گا۔
پھر جب یہی بات مجھے کسی اور سے پتہ چلی تو میں نے سب کچھ جاننے کا فیصلہ کیا، اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کرتا، اسی لیے میں تمہیں عاطف کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے دوستوں کی بات جھوٹ لگی تھی، لیکن میں عاطف سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ جب عاطف ہاتھوں پیروں سے اپاہج ہوا، اس وقت میں پردیس میں ہی تھا، اور مجھے اماں نے بتایا تھا کہ عاطف ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے اپاہج ہوا ہے۔ تو اس دن میں خون کے آنسو رویا تھا، اس لیے جب مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ میرا بھائی بالکل ٹھیک ہے تو میرے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ صرف اپنی عیاشی اور پڑھائی سے بچنے کے لیے عاطف نے خود کو اپاہج بنا ڈالا۔ میں ہمیشہ کے لیے وطن واپس آ رہا ہوں، کیونکہ جس بہن بھائی کے مستقبل کے لیے میں پردیس کاٹ رہا ہوں وہ اس قابل نہیں ہے۔ عاطف اور آمنہ بھی یہ جان کر دنگ رہ گئے تھے کہ ان کا بھائی پہلے ہی ان کی حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد سجاد ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے تھے، اور انہوں نے عاطف کو آتے ہی کسی نوکری پر لگا دیا تھا اور آمنہ کی پڑھائی پر سختی شروع کر دی تھی۔ کبھی کبھی سجاد میرے پاس بیٹھتے تو کہتے کہ مجھے لگا تھا کہ میں اچھی طرح کما کر اپنے بہن بھائیوں کو اچھی زندگی دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ تربیت کے لیے پیسہ نہیں بلکہ بڑوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کو میرے پیسے سے کہیں زیادہ میرے وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ عمر کے جس حصے میں تھے وہاں تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ میری بیمار ماں ان پر توجہ نہ دے سکی اور اس وجہ سے وہ دونوں غلط راستوں کے مسافر بن گئے۔ میں سجاد کو تسلی دیتی کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اس بات کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں، میں اور سجاد بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ عاطف اور آمنہ کو بھی انہوں نے اپنی سختی اور محبت سے سدھار لیا ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے پیسوں سے زیادہ ہماری تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔